ایسے میں کیا وہ اپنے بچے کو بھرپور وہ وقت دے سکتی ہے یا دے پاتی ہے جو ایک بچے کی بہترین تربیت کے لیے ضروری ہے؟ یہی سوال ہے جو ہم مجاز صاحب سے دریافت کریں گے. اور بچے آج کل نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کی نافرمانی میں یا ان کی صحیح طرح سے تربیت نہ کر پانے میں ماں باپ کا کیا رول ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ موضوع بھی کل کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اور بہت ہی بڑھیا موضوع ہے اور اس کی بے انتہا ضرورت تھی اس ٹائم معاشرے کو. ماں باپ کا رول بچوں کی نافرمانی میں میرے علم کے نزدیک آدھا ہے. آدھے بچے ذمہ دار ہیں، آدھے ماں باپ ذمہ دار ہیں. کیونکہ اولاد کو بچپن سے تو کوئی تربیت تنبیہ کی نہیں جاتی. جب وہ بگڑنا شروع ہوتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں، باغی ہونے لگتے ہیں، تب فکر ہوتی ہے. اس وقت انہیں کوئی اگر دوسری لائن دینا بھی چاہیں ہم تو وہ لائن بدل نہیں پاتے ہیں کیونکہ پکے ہو چکے ہوتے ہیں. اصل میں اس کی شروعات ہمیں اس طرح سے کرنی پڑے گی کہ جو آنے والے بچے ہیں دنیا میں، ان کا یہ حق ہے اپنے ماں باپ پہ کہ ان کے لیے اچھی ماں اور اچھا باپ جو ہے وہ چھانٹا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے رشتے کے لیے 4 چیزیں بیان کی تھی. ان میں سے یہ کہا تھا کہ تم نے ترجیح جو ہے وہ نیکی کو دینی ہے، تقوی کو دینی ہے. اب رشتہ تلاش کرتے ہوئے اگر یہ لانگ ٹرم پلاننگ ہے اولاد کی تربیت کی، یہاں سے شروع ہوتی ہے. ابھی آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی. اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلیں گے تو وہاں آپ پھر اپنے لیے لڑکی یا لڑکا نیک اور صالح دیکھیں گے جو تقوی والا ہوگا. یہ رشتہ جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے حساب سے کر لیا، اس کے بعد قرآن آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہے. سورہ آل عمران میں 35 سے 38 نمبر آیت تک یہ واقعہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو ماں ہیں، جب انہیں حمل ٹھہرتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں ان کے لیے. اس حمل کو اللہ کی نظر کرتی ہیں کہ اللہ میں اسے تیری راہ میں لگاؤں گی اور اسے قبولیت کی دعا کرتی ہیں. انہی آیتوں میں آگے پھر جو ہے جب انہیں بیٹی ہو جاتی ہے تو انہیں تو توقع لڑکے کی تھی. انہیں بھی جب اللہ انہیں کہتے ہیں کہ لڑکی لڑکوں سے بہت بہتر ہے یہ والی، اور پھر اللہ آپ دیکھیں نا کہ انہیں جنت کے سرداروں میں کتنی فضیلت انہیں دی ہے. وہ مریم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی پھر شیطان سے حفاظت کی، ان شیطان سے اللہ کی پناہ میں دینے کی دعائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ماؤں کے لیے بے انتہا ضروری ہیں کہ جب حمل میں بچہ ہو تو اس ٹائم اس سنت کو ادا کریں. اب آپ دیکھیں نا مریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی پھر فضیلت دی ہے کہ ان کی چوکھٹ پہ نعمتیں آتی دیکھ کے ایک نبی کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں. حضرت زکریا جی. مرزا صاحب آپ نے کہا بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہے. اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر دینی اعتبار سے ماں یا باپ کا انتخاب کیا جاتا ہے تو بچے پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ حمل کا جو وقت ہے، یہ جو 9 مہینے کا پیریڈ ہے، اگر اس ماں اس میں اپنے بچے کے لیے دعا کرتی ہے تو یہ بھی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی فائدہ مند اثرات ملتے ہیں. لیکن یہاں تو ماں کے پاس وقت ہی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں، ہندوستانی سماج میں یا برصغیر ہند و پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حاملہ عورت کے لیے اس کے پاس یہ وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنی خوراک کا خیال رکھ سکے، بھرپور نیند لے سکے، بچے کے فزیکل اور مینٹل ڈیولپمنٹ کا دھیان رکھ سکے، بچے کو بھرپور خوراک مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے. یہ تو اسے تو ذمہ داریوں میں پیس کر رکھ دیا گیا ہے. بالکل آپ نے صحیح جگہ پوائنٹ آؤٹ کی. یہ چیز بات یہ ہے نا کہ پہلے تو ایک باپ کماتا تھا، پورا کنبہ کھاتا تھا. اب تو پورا کنبہ کماتا ہے اور برکتیں نہیں ہوتی ہیں اور سارے کے سارے پریشان ہیں. مائیں بھی ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں جاب کرنی ہوتی ہے. لوگ ڈھونڈتے ہیں ایسی عورتوں سے شادی کرتے ہیں جو جاب کرنے والی ہوں. اب آپ دیکھیں جب عورت سارا دن تھک کے گھر میں آئے گی تو وہ بچوں کو دودھ، چائے یا کھانے یا کپڑوں کے علاوہ کیا دے دے گی؟ کیسی تربیت کر دے گی؟ یہ تو ورکنگ ویمن کی بات ہو رہی ہے. مجاز صاحب اگر ہم گھریلو خواتین کی بھی بات کرتے ہیں تو یہ جو ایک ذمہ داریوں کا سارا بوجھ یا سارا گٹھر ہے وہ ایک ایسی عورت جو یعنی جو بہو ہے گھر میں آنے والی ہے اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے. اگر دیور کو چائے کی ضرورت ہے، بھابھی چائے بنا دیجیے. نند کو میگی کھانی ہے، کوئی ایسا پکوان ہے جس کی فرمائش ہے، سر میں تیل لگوانا ہے، کپڑے دھلوانے ہیں، کوئی بھی ذمہ داری ہے تو بہو کرے گی. سسر کو کوئی خدمت ہے تو بھی بہو کو آواز دیتی ہے. تو ایسے میں اس کے علاوہ شوہر کے لیے وہ 24/7 ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی ہے. تو ایسے میں وہ اس بچے کی فکر کے لیے یا اپنے صحت کے لیے وقت کہاں سے نکالے؟ یہ اصل میں 2 ہی طبقے ہیں. ایک تو یہ بے انتہا جہالت ہے جو آپ بیان کر رہی ہیں،
اور بے انتہا پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ اس لیے پڑھ لکھ کے جاب کر لیتے ہیں کہ وہ پڑھائی کیوں ہے. اصل تو پڑھائی جو ہے، تعلیم جو ہے، وہ تو بچوں کی تربیت کے لیے عورت کو دلانی چاہیے. اگر شوہر اپنی بیوی کی تربیت کر دے تو وہ تو اس نے پورے گھر کی تربیت کر دی. اور اگر وہ ان کاموں میں لگائے رکھے گا انہیں، اور اس طرح کی ذمہ داری جو آپ بتا رہی ہیں، اصل میں بات یہی ہے. مین وجہ بچوں کی نافرمانی کی جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ ہم انہیں وقت نہیں دیتے، ہم ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ان کو لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرتے ہیں، گالی ڈانٹ ڈپٹ. ان کی جو چیزیں ہیں بچوں کی، جو یہ کام کرتے ہیں اچھے، انہیں اپریشیٹ نہیں کرتے، ان کی تعریفیں نہیں کرتے. ان کی ماؤں کو دوسروں کے سامنے گالیاں دیتے ہیں، ان کی ننیحال والوں کو الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ باغی ہونے لگتے ہیں بچپن سے. جب یہ کچھ کر نہیں پاتے تب تو یہ چپ رہتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ بولنے لگے. اصل میں آپ یہ دیکھیں کہ 20-25 سال کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ترقی ہوئی ہے کہ سوشل ویلیوز جو ہیں بالکل بدل گئی. اور اس ترقی کی وجہ سے اتنا زیادہ جنریشن گیپ آ گیا ہے. بچوں کا آئی کیو لیول بہت ہائی ہے. اب ہم بچوں کو جتنا چھوٹا سمجھتے ہیں اتنے چھوٹے نہیں ہیں. اب یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ترقی کے دور میں ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اور ان کے حساب سے ہمیں فیصلے کرنے چاہیے، انہیں مشوروں میں شامل کرنا چاہیے. آپ کا تجربہ صحیح ہے، بہت سارے فیصلے آپ اپنے تجربے سے صحیح کر سکتے ہو، لیکن بہت سارے فیصلے ان کے آئی کیو لیول کے حساب سے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا، جب میں بزنس کرتا تھا تو میں بہت محنت کے ساتھ ہم نے کہیں سے کہیں 10-15 سال لگے، لیکن جب میرے چھوٹے بھائی آئے، سب سے چھوٹے والے علی گڑھ سے MBA کر کے، انہوں نے اس بزنس کو 2-3 سال میں کہیں سے کہیں پہنچا دیا. مجھے صاحب 3 پوائنٹس ہیں جن پر ہم اپنی پوری گفتگو کو فوکس کریں گے. کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو وقت نہیں دے رہے، دوسری بات یہ ہے ہم بچوں کو محبت نہیں دے رہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو عزت نہیں دے رہے. پہلے اگر ہم وقت پر دیکھتے ہیں تو آج 2.5 یا 3 سال کا بچہ ہے جسے اسکول میں داخل کر دیا جاتا ہے. اب بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے اسکول ابھی نہیں جانا، ماں کے پاس رہنا ہے، لیکن اس روتے دھوتے بچے کو زبردستی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر جو ہے وہ اسکول بس میں جا کر چھوڑ آتی ہے، اور اس کے بعد اسکول سے واپس آیا تو چلو بھائی ٹیوشن جا رہی. تو ایسے میں جو وقت ماں اور بچے کے مضبوط رشتوں کا تھا، ایک مضبوط رابطے کا تھا، ایک بہت مضبوط بانڈنگ کا تھا، وہ وقت اسکول کی نظر ہو رہا ہے. ماں اپنے، اب اس کو بچے کی ترقی کہیں، بچے کا بہتر نشوونما کہیں، یا وہ اپنے لیے تھوڑا سا وقت جو ہے وہ نکال لے رہی ہے. تو اس میں بچے اور ماں کے درمیان جو رشتہ تھا یہ بہت کمزور ہوتا جا رہا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 سال تک آپ دیکھیں یہی کہا ہے کہ بچے کو نماز کے لیے بھی نہ کہو، بچے کو سینے سے ماں لگا کر رہے، اچھی عادتیں سکھائیں، اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی باتیں سکھائیں، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جس میں آپ نے کہا کہ بچے کا دماغ بہت تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے. اصل میں انہی چیزوں کا فقدان ہے. میں تو اور پہلے سے لے کے چلتا ہوں، پہلے مائیں بچوں کو دودھ پلاتی تھی. حضرت فرید الدین گن چکر کا ایک واقعہ میں نے ایک بار پڑھا تھا. ایک بار وہ اپنی ماں سے بولے جوان ہونے کے بعد، کئی سال بعد، کہ ماں میں نے کبھی نظر اٹھا کے کسی عورت کو نہیں دیکھا. تو ان کی مدر نے پلٹ کے یہ بات کہی کہ اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے بیٹے، میں نے تجھے کبھی دودھ بنا وضو کے پلایا ہی نہیں. حضرت فاطمہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چکی پیستی رہتی تھی، بچوں کو دودھ پلاتی رہتی، قرآن پڑھتی رہتی تھی. جو مائیں پہلے تھیں ان کے تو نظر میں شروع سے تربیت رہتی تھی بچوں کی. آج تو آپ دیکھیں نا، مائیں دودھ پلانے کو تیار نہیں ہے، اتنی زیادہ اپنی اسمارٹنیس کے چکر میں. اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے، میڈیکل یہ کہتا ہے کہ اگر فیڈنگ نہیں کرائیں گی تو کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا دودھ کتنا ضروری ہے بچوں کے لیے. تو شروعات ہی بس. اب جاب پہ جا رہی ہیں عورتیں، بچوں کو کام والیوں کے حوالے کرتی ہیں، روٹی کام والیاں بنا رہی ہیں. اگر بچہ آپ کا 3 روٹی کھا رہا ہے، کہ دن اس کی بھوک 4تھی روٹی کی ہے، ماں تو کوشش کرے گی کہ اس طرح 4تھی روٹی کھا لے. کام والی کے اوپر تو بوجھ بن جائے، اس کے دل سے بددعا نکلے کہ کہاں میری مصیبت آ گئی 4تھی روٹی. اصل تو بات یہ ہے کہ ہم نے ساری ویلیوز بدل دی. اب جو پہلے والے، جو ہماری سنسکرتی تھی، جو ہمارے معاملات تھے، وہ ہم نے بالکل چینج کر دیے. میں تو دیکھ رہا ہوں نا 20-25 سال میں ایسا زمانہ بدلا ہے جیسے پلٹ گیا ہو. آپ یہ دیکھیں کہ نبیوں کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں اتنی فکر ہوتی تھی. نبیوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ جب ان کی ڈیتھ ہو رہی ہوتی تھی تو بچوں کو اکٹھا کر کے پوچھتے تھے ہمارے بعد میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، تو بچے جواب دیتے تھے کہ آپ کے رب کی. تو یہ وہ معاملے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی باپ اپنے بچوں کو بہترین تربیت سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں دے سکتا.
سب سے بہترین تحفہ. اور کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتے ہو تو وقت دو. وقت سے بہترین تحفہ یا وقت سے بہترین گفٹ کسی کے لیے نہیں ہو سکتا. مجاز صاحب, وقت ماں باپ نہیں دے پا رہے ہیں. اب اس کی جو بھی وجہ ہو, چاہے وہ راہ فرار اختیار کرنا ہو ماں کا, وقت کی ضرورت ہو, یا اپنے سوشل سٹیٹس کو جو ہے وہ بڑھانا ہو. اب ہم دوسری بات پر آ رہے ہیں کہ آج کل جو ہے وقت نہیں دیتے اور اس کے بعد پھر محبت بھی نہیں دیتے. ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ مضبوط یہ رشتہ ہوتا تھا. کہتے ہیں کہ رشتے خون کے نہیں ہوتے, رشتے احساس کے ہوتے. بے شک. اگر احساس ہے تو بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں, اور اگر احساس نہیں ہے تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں. اصل میں شروع میں تو یہ تھا نا کہ پہلے جو لوگ تھے نا جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے, بچوں کی تربیت ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی یہ سب کرتے رہتے تھے. اب جو ہے نا وہ سارا سسٹم ہی چینج ہو گیا. اب بچوں کو اگر ماں باپ جو ہیں وہ تھکے ہارے آئے, اس کے بعد وہ موبائل یا نیٹ پہ یا کہیں بھی, اب بچے اگر انہیں پریشان کرتے ہیں تو انہیں بھی نیٹ پہ لگا دیتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ کام والیوں کے حوالے بچے دن بھر, اس کے بعد روٹی کھانا سب ان کے ذمہ, اس کے بعد بچوں کے پاس خود کے پاس ٹائم نہیں ہے, سب موبائل لیے اپنے اپنے کمروں میں پڑے. اب کیسے کیسے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہوں گے اس نیٹ کے ساتھ, آپ تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ اسلامی زندگی کو اگر دیکھیں گی, یہ زندگی تو 60-70 سال کی ہے. یہ نیٹ نے تو ہماری کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی داؤں پہ لگا دی. ہمیں اپنے بچوں کی یہ تو فکر ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ان کا کیا ہوگا, یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کے بعد ان کا کیا ہوگا. تو ہمیں اپنی محبت کا جو آپ معاملہ کہہ رہی ہیں وہ وقت سے ہی جڑا ہوا ہے. جب ہم بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے, دوستانہ رویہ ہوگا, ان سے ساری طریقے کی باتیں کریں گے, وہ ہمارے سے فرینک ہوں گے, ہر طریقے کی بات کر سکیں گے. ہمارے تو روم میں ہی بچے ہمارے سے بات نہیں کر پاتے. جو ڈائیلاگ ہے اس کی کنورسیشن کی بہت زیادہ کمی ہے. ورنہ ہمارا اپنا کنورسیشن بچوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ انہیں لگنا چاہیے کہ ہمارے ہمدرد ہیں, ہمارے دوست ہیں. یہاں پر اکثر مشاہدے میں یہ آتا ہے کہ انسان کا جو پالتو کتا ہے وہ اسے اتنی محبت سے جو ہے وہ مخاطب کرتے ہیں. کبھی اسے بیبی کہا جا رہا ہے, کبھی اسے ڈارلنگ کہا جا رہا ہے, اور بچے کو اکثر ڈانٹا بھی جو جاتا ہے وہ ایک ایسی زبان میں ڈانٹا جاتا ہے. میں نے اکثر ایسی ماؤں کو دیکھا ہے جو اسے انگریزی میں ڈانٹتی ہوئی زبردستی روتے دھوتے بچے کو لے کر جا رہی ہیں, یا کسی بات پر اتنی بری طرح ڈانٹتی ہیں کہ وہ 2.5-3 سال کا بچہ کملا کر رہ جاتا ہے. اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ ماں مجھ سے ایسا رویہ, ایسا بہیویئر کیوں کر رہی ہے. تو یہ یہاں پر اب وہ تمام چیزیں اس کے دل پر نقش ہو رہی ہیں, اس کے ذہن پر نقش ہو رہی ہیں. تو یہ دنیا تو جو ہے دائرے جزا ہے, مکافات عمل ہے, یہاں سب کچھ نہیں. جب بڑا ہوگا پھر وہ ان کے بدلے لیتا ہے, باغی ہو جاتے ہیں بچے. آپ یہ دیکھیں ایک اور پہلو ہے کہ آج کل جو ہے بچوں کی جو خواہش ہوتی ہے, جو پسند ہوتی ہے, اس کا بھی احترام نہیں کیا جاتا. ویسے تو میں بہت خلاف ہوں جو لو میریجز ہیں ان کے, کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اس میں صحیح جو ہے نا سیٹنگ نہیں ہو پاتی, 99% فیل ہو جاتی ہیں. لیکن اگر کہیں آپ کی بچی یا بچے کو کوئی ایسا معاملہ ہے اس کی پسند کا, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے, تو پھر آپ اپنی برادری, اپنی ناک یا اپنی عزت کو آڑے نہ لائیں, بلکہ وہاں ان کی خواہش کا احترام کریں. اس سے ہی بچے بہت باغی ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شروعات پہلے زمانے میں, ہمارے اپنے زمانے میں دیکھتا تھا کہ بچہ پیدا ہوتی ہے اس کا اچھا نام رکھنا. اب تو نیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ کون سا نام الگ ہے, مطلب مختلف ہونا چاہیے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں, نبیوں کے جو نام اللہ نے بھیجے ہیں, صحابہ کے جو نام حضور نے قائم رکھے, بہت سو کے بدلے بہت سو کے قائم رکھے, وہ تمام نام آپ اپنے بچوں کے اچھے رکھیں, ان کے اچھے مطلب ہوں, جس سے کہ ان کی تربیت شروع سے ہی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بزرگ سے شروع میں اگر وہ جو کھجور چبوا کے پہلے کھلائی جاتی تھی وہ کہیں نہیں رہا, دوائی اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے کھلائی جاتی تھی, کہیں نہیں رہا. بچوں کی شروع سے ایسی تربیت پیدا ہوتے ہی بچے کا حق یہ ہے کہ پہلے دن اس کے کان میں اذان دی جائے, ایک کان میں اذان, ایک کان میں اقامت, اور 7 دن کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ عقیقہ کر دیا جائے. اگر لڑکا ہے تو ختنے کرا دی جائیں, بال منڈوا کے اس کے برابر صدقہ کر دیا جائے حیثیت ہو تو. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بچوں کی بلاؤ کو ٹالتی ہیں. اب یہ ہم کرتے نہیں. شروع میں ہم لڑکی ایسی دیکھتے ہیں جو پیسے والی ہو یا جاب والی ہو, نیکی کہیں نہیں دیکھتے, نمازی کہیں نہیں دیکھتے. اب ویسی ہی آپ کی اولادیں ہوں گی. اب بات یہ ہے نا کہ ہمارا معاملہ, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو فرعون والے ہیں, اور ہم آخرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں. کیسے ہو جائے گا کہ آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھ جائیں بمبئی کے لیے اور بمبئی پہنچ جائیں. آپ امرتسر کی گاڑی میں بیٹھیں گے تو جو آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا, جو آپ کا ان پٹ ہوگا وہی آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. اصل میں تو عیسیٰ علیہ السلام کا جو میں قول بیان کرتا ہوں اکثر کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. آپ کے پھل جیسے ہیں اس سے آپ ہی کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ آپ کیسے ہیں. ہم سیدھے ہو جائیں تو ہماری اولادیں تو ویسے ہی سیدھی ہو جائیں گی. عزت نفس پہ آتے ہیں مجاز صاحب, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنی عزت نفس بہت پیاری ہوتی ہے. بے شک. اور بچے بھی, چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال کے, جب وہ, بلکہ ہم دیکھتے ہیں آج تو اور زمانہ پیچھے کی طرف آ رہا ہے, چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں,
میں ناراض ہوں آپ سے، آپ نے مجھے ڈانٹا کیوں، اور فلاں کے سامنے ڈانٹا، یہ زیادہ بری بات ہو گئی، تو اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری بھی عزت نفس ہے. تو یہ عزت نفس ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مدارج پر مجروح ہوتی ہے. اگر ہم لوگوں کے سامنے بچوں کو برے نام سے پکارتے ہیں، کبھی گالی دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں، تو وہاں سے بچوں میں شکست و ریخت کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اپنے تعلیمی اعتبار سے وہ کس شعبے کو اپنے لیے منتخب کر رہا ہے. آپ نے ابھی لو میرجز کا ذکر کیا، اسلام میں اس کی جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ ممانعت ہے کہ رشتے جو ہیں وہ، اب دیکھیں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پیارا رشتہ کوئی ہے؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی بیٹی کی رضامندی لی؟ جی دیکھیے، اسلام رضامندی لینے سے منع نہیں کرتا. نہیں، ضروری ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تک کہا کہ ایک بار دیکھ لیں لڑکا لڑکی. آپ یہ دیکھیں جو آپ واقعہ بتا رہی ہیں، ہوا یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آگے خبر دی کہ فاطمہ کو علی کے لیے اللہ رب العزت نے طے کر دیا ہے معاملہ، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ. حضرت علی جب رشتہ لے کر آئے، جب رشتہ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بھی یہی کہا کہ انشاءاللہ، یہ نہیں کہا کہ اوکے، حالانکہ اوکے ہو چکا تھا. وجہ وہی تھی کہ حضرت فاطمہ کی مرضی معلوم کرنی تھی، حالانکہ یہ بھی پتا تھا کہ وہ بھی منع نہیں کریں گی. اور جب حضرت فاطمہ سے ہاں ہو گئی تب انہوں نے اوکے کیا. تو آپ یہ دیکھیے، حالانکہ سب کچھ طے تھا، اللہ کے ہاں سے طے تھا، مگر کیونکہ ہماری تربیت کرنی تھی، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بچیوں سے پوچھنا ہی نہیں ہے، بچیوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہمیں اپنی بچیوں کی خواہشات کا اور ان کی عزت کا سارے احترام کرنے چاہیے، ان کے حساب سے شادی کرنی چاہیے جہاں وہ اوکے کر دیں تب. کیونکہ میں نے دیکھا ہے معاشرے میں، میرے پاس اس طرح کے کیس آتے ہیں کہ زبردستی ماں باپ نے شادی کر دی، پوری زندگی سر کے کٹتی ہے بچیوں کی یا لڑکوں کی. کوئی غلط لڑکی انہیں پھنس گئی، میرے مطلب سارے کیس میرے سامنے آتے ہیں. میں نام تو اس لیے نہیں لیتا نا کہ وہ غیبت ہو جائے گی، مگر میرے اپنے سامنے بہت سارے کیس اپنے رشتہ داروں میں ایسے ہیں کہ ان کی زندگی پوری برباد ہو گئی، ڈپریشن میں چلے گئے، ختم ہو گئے. مجاز صاحب، زندگی ایک بار ملتی ہے، اپنے لیے بہترین شریک حیات کا انتخاب ہو، اپنے لیے کریئر کا انتخاب ہو، کسی بھی چیز کا انتخاب ہو، اس میں بچوں کی خوشی ناخوشی، ان کی مرضی، ان کے ذوق، ان کے جھکاؤ، ان کے میلان، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا کتنا ضروری ہے. ہم بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بیٹا، ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سی اے بنے، بڑے بڑے ایسے پیشے جن میں کہ بے حساب دولت آئے. بیٹا اگر عالم دین بننا چاہتا ہے تو والدین بڑا اپوز کرتے ہیں کہ ارے نکل جاؤ میرے گھر سے، یہ کیا تم نے پیشہ اختیار کر لیا، ہمارے پورے خاندان میں لوگ بڑے بڑے پوسٹ پر ہیں اور تم یہ پیشہ اختیار کرنا چاہ رہی ہو، یا یہ تمہارا جھکاؤ جو ہے وہ اس جانب ہے. تو اگر بیٹا اپنے لیے کوئی شعبہ منتخب کرتا ہے، اپنے لیے زندگی کی کوئی ڈگر منتخب کرتا ہے، تو والدین کو اس کا کتنا ساتھ دینا چاہیے؟ بے انتہا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اصل میں یہ جو یہاں کی تعلیم ہے نا، یہ بھی بہت ضروری ہے، براڈ بینڈڈ کرتی ہے انسان کو. اور پھر وہ آخرت کی جو تعلیم ہے اس کے بارے میں سوچ کے، غور و فکر کر کے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ علم والے ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کا دماغ کھلا ہوا ہوگا تبھی تو آپ قرآن کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے. تو یہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، ساتھ میں پیرالل اس کے آپ کو آخرت کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ زندگی 60-70 سال کی اور وہ 60-70 ارب سال کی ختم نہ ہونے والی زندگی. تو اس لیے وہاں کی فکر زیادہ، میں تو دیکھتا ہوں نا معاشرے میں بچیاں دیندار لوگوں سے شادی کرنے سے کتراتی ہیں. اصل میں ہم نے خود بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کر دیا کہ میٹیریلزم کی طرف چلے گئے سارے. بات یہ ہے نا کہ یہ بھی ضروری ہے دنیا کی زندگی، مگر جتنا یہاں رہنا ہے اصل تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، وہیں کی تربیت، وہیں کے معاملات، اپنی اولاد کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ان کی آخرت سمجھ جائے. بالکل مجاز صاحب، ہمارے پاس 2 کالرز بھی ہیں، لیکن چلتے چلتے ایک آخری بات یہ کہ اپنے بچوں کو عزت دو، چاہے وہ عمر کے جس پڑاؤ پر ہوں. انہیں شروع سے اگر عزت دیں گے تو ہم عزت پائیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ ان کے پاس آتی تھی، اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے تک جاتے تھے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، اپنے ساتھ لے کر آتے تھے. تو یہ جو عزت ہے وہ ہم نے اولاد کو دینی کم کر دی ہے، ختم کر دی ہے. تو ہم کیسے یہ کہیں کہ اولاد ہمیں عزت؟ یہ تو عزت، آپ تو بڑی فاطمہ کی بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، حضرت حسن اور حسین کے ساتھ کیا رویہ تھا. نماز پڑھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کندھے پہ چڑھ گئے. امامہ کو جو نواسی تھی حضرت زینب کی بیٹی، انہیں کندھے پہ بٹھاتے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں تو حضور پکڑم پکڑائی حضرت حسین کے ساتھ کر رہے ہیں. حضرت حسن ایک دن پیٹ پہ بیٹھے ہوئے شوشو کر دیا انہوں نے، تو پورا شوشو کرنے دیا، ٹوکا بھی نہیں، ہم تو اٹھا کے پھینکتے ہیں بچے کو. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت کا رویہ بچوں کے ساتھ تھا، آپ اپنے بچوں کو اتنی محبت دیں کہ وہ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں. ہمارے پاس مثال ہے، آپ دیکھیں نا، اسماعیل علیہ السلام کی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محبت دی کہ وہ اپنے باپ کے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، مجاز صاحب، ریحانہ اور خورشیدہ. پہلے ریحانہ صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے.
रेहाना साहिबा फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाजी मेरी लड़की है ना 20 साल की, उसके हमेशा पेट में दर्द रहता है। तेज हल्का? बाजी मेरी लड़की के हमेशा पेट में दर्द रहता है। तेज हल्का? तेज दर्द होता है या हल्का होता है? हाँ, नहीं पेट में दर्द होता है और खाना खाने के लिए बहुत उल्टी आती है। ठीक है। खुर्शीदा साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी बाजी, अल्लाह पाक लगाया फोन। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जी। सवाल बहुत है लेकिन मैं सब मेरे हल हो जाते सुन के आपका। लेकिन मेरी सास की तबीयत को 2 महीने से बहुत खराब है। अच्छा, क्या तबीयत खराब है उनकी? उनकी वो पैरलेस हुआ है और बहुत तकलीफ में है। मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं उनके वास्ते क्या दुआ मांगू, या दुनिया से उठा ले या शफा कर दे अल्लाह ताला। कौन सी दुआ मांगू समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। इस्माइल भाई आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। इस्माइल भाई जी जी। आवाज नहीं आ रही? नहीं, आपकी आवाज पहुंच रही है हम तक, सवाल बयान कीजिए। इस्माइल भाई सवाल बताइए, सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि टीवी का वॉल्यूम जो है वो राब्ते में खलल पैदा कर रहा है। परवीन साहब आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 2 मसले हैं जी। एक शादी से रिलेटेड है। आपने बताए थे सूरह फुरकान की आयत पढ़ना है, वो कौन सी आयत है और कितने दिन पढ़ना है? जी। और दूसरा, घर में बहुत ज्यादा परेशानी है, हर मसले में परेशानियां हैं, जो काम निकलता है वो रुक जाता है। अल्लाह आपकी परेशानियां दूर करे। जी जी मिर्जा साहब जी, सूरह फुरकान की 54 नंबर आयत बताई थी बेटी आपको, तो उसका विर्द रखें, कम से कम आप 21 बार सुबह शाम पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। और काम की जो परेशानी है उसके लिए 300 बार या जलजलाल वली कराम और 300 बार या वली या नसीर, 40 बार आयत करीमा और 5 नमाजें वक्त पे और सलातुल तौबा के 2 नफिल पढ़ लिया करें रोज, कि अल्लाह कोई कोताही कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दे। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला 2 ही नफिल में मान जाते हैं और माफ भी कर देते हैं। जी। सलीम फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम साहब। मैडम जैसे कि मैं जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चों के बारे में, तो मैं ये कह रहा हूँ जब शादी से पहले बच्चा जब अपने माँ बाप का, भाइयों का, बहनों का, सबका कहना मानता है, शादी बाद में सिर्फ अपनी औरत का ही होकर रह जाता है, जो औरत कहती है वो सही होता है, ऐसा क्यों? हाँ, ये भी सही है। ठीक है, इसके अलावा कोई सवाल? इसके अलावा ये सवाल है कि जैसे कि कोई लड़का है जिसका मतलब शादी थोड़ा मतलब बदमाश है, कहना नहीं मानता, तो घरवाले कहते हैं इसकी शादी कर तो शादी बात सही हो जाएगा, तो कहाँ तक ये सही है? बहुत अच्छे सवाल है। जी वजह साहब, अगर एक लड़का है शादी से पहले अपने वालिदैन की खिदमत करता है या जो भी है उनके साथ सलूक बहुत अच्छा है, शादी के बाद सिर्फ बीवी का होकर क्यों रहता है? असल में बात यह है ना, फिर वो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आप उसके लिए बीवी ऐसी ढूंढ के लाए ना जो उसे, अगर उसके अंदर कोई कमी हो वो दूर कर दे उसे। आप बीवी ही पैसे वालों की देख के लाएंगे या जॉब वाली देख के लाएंगे तो वो काम करेगी जिसके लिए आप उसे लाए हो। और अगर आप उसे नेक और बेहतरीन बीवी देंगे तो वो तो उसकी जन्नत यहीं से शुरू हो जाएगी, जो कमी उसके अंदर होगी उसे भी दूर कर देगी। एक सवाल का जो दूसरा पहलू है, इन्होंने बताया कि ऐसा होता है कि लड़का अगर बिगड़ा हुआ है, बहुत ही खराब है, तो लोग कहते हैं कि भाई इसकी शादी कर दो, शादी के बाद ठीक हो जाएगा। कैसे लोग ये कह सकते हैं कि भाई वो जो बीवी आएगी बेचारी वो उसको ठीक कर देगी? वो उसकी उस्तानी थोड़ी है। नहीं, उस्तानी नहीं है। अगर नेक बीवी जो होती है ना, आप ये देखो ना, आसिया अलैहिस्सलाम की मिसाल आप देखो, फिरौन जैसे के साथ उन्होंने जिंदगी गुजारी है, ठीक नहीं कर पाई तो अल्लाह ने उन्हें अजर दिया। अगर ये किसी बिगड़े हुए बच्चे की शादी किसी नेक लेडी से कर देती हैं और वो इंशाअल्लाह ताला उसे सुधार लेगी तो उसकी तो अपनी आखिरत। वैसे तो एहतियात करनी चाहिए, अगर कोई हराम कामों में मुलविस है तो फिर तो पाक लोगों के लिए पाक बीवी कुरान कहता है और बद लोगों के लिए बद बीवी। यहाँ एक सवाल और है, बिगाड़ते माँ बाप हैं और संवारने की जिम्मेदारी उस गरीब औरत की क्यों है, उस लड़की की क्यों है कि वो सारी जिंदगी तख्ता मश्क बनी रहे, सब्र के घूंट पीती रहे, ऐसे शख्स को सुधारने के लिए आपने बिगाड़ा क्यों? जी, वो था शुरू में तरबियत ही नहीं होती। एक पहलू जरा सा रह गया था, मैं वो भी उस पर भी इशारा कर दूं। देखिए, जब मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम होता है ना, उस टाइम की भी दुआएं हैं। वहां बच्चों के लिए जो आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मिलाप से जो हमें रिज़्क कहा है हदीसों में, उसे जो औलाद आए उसे शैतान से हिफाजत, और फारिग होने के बाद भी दुआ है
یہ ساری دعائیں اگر یاد کر کے اللہ رب العزت سے اس ٹائم کی بھی دعائیں ہیں، یہ ساری چیزیں لانگ ٹرم پلاننگ میں آتی ہیں. جی کبھی موقع ملا تو تفصیل جانیں گے. فی الحال نسیم صاحبہ فون لائن پہ موجود ہیں. بتائیے بہن سوال کیا ہے؟ نسیم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ذرا بلند آواز سے بہن. ہاں آپ کو حافظ صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. جی ہاں یہ بول رہی ہوں میرے چھوٹے لڑکی کی میں نہ کہیں بات تو کرتے ہیں تو بات نہیں ہوتی ہے، تو پھر میں نے نا میرے بھائی کی لڑکی سے میں نے بات کر لی تھی، تو وہ لڑکی میں نا پہلے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، وہ پھر اس کو نا ہم جا کے لے کے آ گئے تھے، لیکن ہے نا اب ہے نا ہمارے گھر والے راضی رہی ہے کہ نہیں لانا اپنے کو لڑکی کو. بہن آپ کا سوال بہت الجھا ہوا ہے، آپ اسے ذرا واضح کر کے بتائیے یہ لڑکی کون ہے جو کس کے ساتھ چلی گئی اور آپ پھر اسے لے کر آ رہی ہیں. ایک تو بلند آواز سے بولیے اور پھر سوال کی وضاحت کیجیے. ہے نا میرے بھائی کی لڑکی تھی. جی میری بھتیجی تھی. جی تو ہے نا ان کی لڑکی سے اپنے بچے کی بات ہوئی تھی. ہاں ہاں تو وہ لڑکے نا کسی لڑکے کے بہکاوے میں سمجھ گیا. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ اب آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ تو اب ہم تو اس کو لانے کے لیے تیار تھے، اس سے شادی کرنے، لیکن ہمارے گھر والے راضی نہیں ہیں. ٹھیک کیا کرنا؟ ٹھیک ہے نسیم صاحبہ تھوڑا سا انتظار. ہنا صاحبہ آپ بتائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم بھائی جی. وعلیکم السلام. میں تو بہت دن سے آپ کا کال کا ویٹ کر رہی تھی. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پیروں میں بہت درد رہتا ہے اور میری ایک بیٹی ہے، اس کے بال بہت چھٹ رہے ہیں، اس لیے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی مجاز صاحب. پہلے تو ریحانہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. 20 سال کی لڑکی ہے، کھانا کھانے کے بعد اسے وامٹنگ ٹینڈنسی ہوتی ہے. ہاں اسے 2 چھوٹی الائچی کھانے کے بعد دونوں ٹائم صبح شام، ایک لسوڑے آتے ہیں وہ پسوا لیں اور آدھا چمچ لسوڑے پسے ہوئے کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. پیٹ میں درد ہوتا ہے اس کے تو اس کے لیے انہیں کستے شیری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. اور بہت زیادہ تیز اگر درد ہو کبھی تو تیز گرم پانی پی لیا کرے، کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے صبح شام 1 گلاس. جی یا سلام یا اللہ 300 بار کم سے کم پڑھے. اور سورہ صافات ہے قرآن میں 37 نمبر سورت، اس کی 47 نمبر آیت کا ورد کریں. خورشیدہ صاحبہ کا سوال بہت اہم ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ان کی ساس کو جو ہے پیرالائسس ہو گیا ہے، اب ان کے لیے دعائیں خیر کریں، دعائیں صحت کریں یا کوئی اور دعا کریں؟ اصل میں ساسیں جو ہیں یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. دعا جو ہے ان کے لیے موت کی تو کرنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. وہ ان کے لیے خیر کی دعا کریں کہ اللہ جو ان کے لیے خیر کا فیصلہ ہو وہ فرما دے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان کی لیے خیر کا معاملہ ایسا موت ہی کا ہوگا تو وہی فیصلہ ہو جائے گا. جب تک وہ زندہ ہیں اپنی ماں سمجھ کے جتنا ان کی خدمت کریں گی انہیں انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کے ان کی اولاد میں انہیں مل جائے گا. لیکن موت کی دعا ان کی نہ کریں بلکہ خیر کی دعا ان کے لیے کریں. نسیم صاحبہ کا سوال جو ان کی بھتیجی سے متعلق ہے اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ اگر وہ بچی میں گلٹ ہے اور اسے ندامت ہو رہی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو اسے معاف کریں اور اپنی بہو بنا لیں اور لوگوں کو بھی سمجھائیں. اور اگر اسے گلٹ نہیں ہے پھر ایسی لڑکی کو نہیں لانا، وہ پھر ان کے یہاں آگے خرافات مچائے گی، پھر انہیں کوئی اور بچی اپنے بچے کے لیے دیکھنی چاہیے. جی بہت شکریہ. اعجاز بھائی سوال بتائیے. ہاں جی جی اعجاز صاحب فرمائیے. سوال یہ ہے کہ یہ سروس کرتی ہے لڑکی، ہاں تو سروس کر رہی ہے لڑکی، تو کیا اس سے جو ڈسٹرب ہو رہا ہے کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے جو برسر روزگار ہے یا سروس کرتی ہے؟ نہیں وہ شادی مطلب ان کے ہونے والی ہے. ہاں چھوٹا بھائی ہے میرا. ہاں اور لڑکی سروس کرتی ہے. ایک چھوٹا سا سوال آپ سے اعجاز بھائی، ایک چھوٹا سا سوال. آپ کے بھائی جو یہ جس لڑکی سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں کیا وہ معاشی طور پر خود کفیل ہیں کہ اگر وہ بیوی نہ کمائے تو ان کا گزارا ہو جائے گا؟ جی جی خود کفیل ہے، وہ انجینئر ہے. بہت اچھی بات ہے. پھر مجاز صاحب یہ سوال ذہن میں رکھیے گا. حسینہ صاحبہ کا سوال لے لیں. جی بتائیے بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو جی حسینہ صاحبہ. جی میرے پیروں میں درد ہے بہت اور سوجن ہے پیروں میں. ہاں ہاں. اور میرا وزن ہے نا مطلب 4 سال سے بہت بڑھ گیا. مطلب میں نے تھیلی کا آپریشن کی ہوں. ہاں تو اس کی وجہ سے میرا ویٹ بہت بڑھ گیا ہے اور میرے پیروں میں بہت سوجن ہے. آپ نے تھائرائیڈ کا ٹیسٹ کروایا تھا حسینہ صاحبہ؟ جی جی. پازیٹیو تو نہیں ہے؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. اعجاز صاحب کا سوال بہت اچھا ہے.
لیکن ایک چھوٹا سا بریک درکار ہے ناظرین، بریک کے بعد ملتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. اعجاز صاحب کا سوال ہے کہ وہ لڑکی برسر روزگار ہے، سروس کرتی ہے، تو شادی ہونے کے بعد کیا گھر متاثر ہوگا؟ اس کی نوکری متاثر ہوگا. میں نے جو آج بیان میں اپنی بات کہی ہے کہ عورت جو ہے وہ اللہ نے گھر کے لیے بنائی ہے، مرد کو کام کے لیے بنایا. اگر ان کے ہسبینڈ اچھی پوزیشن پہ ہیں اور اچھی کمائی کرتے ہیں تو انہیں کمائی کے لیے باہر نکلنا چاہیے، اور عورت کو ان کی بچوں کی تربیت کے لیے گھر میں رہنا چاہیے. جتنا ٹائم وہ اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ دے گی، اتنی شفقت، اتنی محبت زیادہ زیادہ دے گی، وہ ان کے بچوں میں آگے کام آیا. ہم تو چند ٹکوں کے لیے اپنا معاملہ جو ہے خراب کر رہے ہیں، اپنی آخرت اور بچوں کی آخرت. آپ یہ دیکھیں لڑکی بھی بہت زیادہ اصل میں فرار اختیار کرتی ہیں جاب کے بہانے. بچیوں کو مجبوری اگر کوئی ہے تو اسلام میں منع ہی نہیں ہے جاب کی، لیکن بہت مجبوری میں جب تک بچ سکتی ہوں باہر بے پردگی سے، خلط ملت سے، بہتر ہے اپنے گھروں میں پردوں میں رہیں. یہی نیک لڑکیوں کا، ایمان والی لڑکیوں کا کام. اور اس کی پہلی ذمہ داری اس کی اولاد کی بہترین تربیت. بے شک بے شک. حسینہ صاحبہ کا سوال ہے کہ پیروں میں درد ہے اور سوجن ہے. اتفاق سے یہی سوال جو ہے وہ ہنا صاحبہ کا بھی ہے، ان کے بھی پیروں میں درد ہے. ان کے سوجن بھی ہے. سوجن کی میں الگ بتاتا ہوں. کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی پسوا کے برابر مقدار میں رکھ لیں اور 1 چمچ کھانے کے بعد کھائیں. یہ تو دردوں میں دونوں میں کام آئے گا. اور ہلدی والا دودھ رات کو پیا کریں، آدھا چمچ ہلدی 1 گلاس دودھ میں ڈال کے. اور یہ جن کی سوجن ہے یہ 3 انجیر اگر دانت نہیں ہے تو رات کو بھگو دیں، ملائم ہو جائے گی، صبح کو نہار منہ کھا لیں، ساری سوجن انشاءاللہ اتر جائے گی. اور ان کا وزن جو زیادہ ہو رہا ہے 2 چمچ زیرہ رات کو بھگو دیں 1 گلاس پانی میں، اور صبح کو اسے اچھی طرح پکائیں. پک کے پانی تھوڑا سا کم رہ جائے تو چھان کے زیرہ چبا لیں اور نوایا پانی وہ پی لیں. 1 مہینے میں ان کا وزن کم سے کم انشاءاللہ 1-1.5 کلو کم ہو جائے گا. جی تھوڑا سا انتظار. یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. 5 نمازوں کی پابندی رکھیں. جی ہنا صاحبہ کا جو سوال ان کی بیٹی کے تعلق سے، اس کے لیے تھوڑا سا انتظار. سائم بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال یہ ہے، میری 2 بہنیں ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے. مولانا صاحب کو بھی سلام کہتے ہیں ہمارے گھر کی طرف سے، سب کی طرف سے. جی جی وعلیکم السلام. طبیعت کیا خراب رہتی ہے یہ دریافت کر رہے ہیں مولانا صاحب. نہیں ان کی کمر میں درد رہتا ہے بہت ڈاکٹروں کو بھی دکھا لیا. لو ہماری امی سے پوچھ لو. ہاں وہ زیادہ بہتر ہے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اپنی کیفیت بیان کرتی جائیں، مولانا صاحب سن رہے ہیں. شکایت تو نہیں ہے. جی مولانا صاحب کو السلام علیکم. السلام. نہیں یہ نہیں آپ میرے بچی ہیں 6-7 سال سے اتنی پریشان ہے. ایک تو ان کی کمر کٹتی ہے، ایک کی تو اور بہت ہی زیادہ پریشان رہتی ہے. اس کے آج بھی اٹھی نہیں صبح سے، مطلب کمر میں بہت درد رہتا ہے، ہر جگہ کا علاج کرا لیا، اس کی طبیعت صحیح رہتی نہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے، آپ کو لیکوریا کی شکایت تو نہیں ہے؟ وہی ہے. لیکوریا بھی ہوتا ہے اسے. ٹھیک تھوڑا سا انتظار. پروین صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
پروین صاحبہ ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے، سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ گفتگو نہیں ہو سکے گی. سائم صاحب کی جو بہنوں کا سوال ہے مجاز صاحب، جی انہیں یہ چاہیے ان کی بہنوں کو کہ رات کو ہلدی والا دودھ پیے ایک تو، اور ایک کمر کے نیچے تکیہ رکھا کریں 10 منٹ، جب نیند آنے لگی نکال دیا. ایک کوٹ مٹی کستے شری جو کہلاتی ہے اور مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں، اور یا سلام یا اللہ 300 بار پڑھیں. 50 گرام چنے ناشتے میں چھلکوں کے کھایا کریں، بھنے ہوئے چنے، اور پھٹکری کے پانی سے استنجا کیا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ سارا انفیکشن ختم ہو جائے گا، کمر کٹنی بند ہوگی تو اس کے بعد کمر کا درد اپنے آپ نکلے. جی جھڑتے ہوئے بالوں کا علاج مجاز صاحب؟ ہاں اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ سر میں کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لیں، اور رات میں اس تیل کی مالش کرا کریں، اور صبح کو کسی ہربل شیمپو سے سر دھوئیں، ہفتے میں 2 یا 3 بار، بال جھڑنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی بچوں کی نافرمانی کے بارے میں ہم نے اسباب و عوامل تلاش کیے، کوئی دعا بتائیے مجاز صاحب جو کہ بچوں کو سدھار دے. جی بچوں کے لیے تو دعائیں جو ہیں، ایک تو سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت بہت مشہور آیت ہے کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ایک سورہ احقاف کی 15 نمبر آیت 46 نمبر سورت ہے، اس کا ورد کریں. اور بچوں کے لیے یا ودود پڑھ کے مغرب کے بعد کسی دن چینی دم کر کے رکھ لیں اور اپنے بچوں کو چینی کھلایا کریں. اور چوتھے پارے کا دوسرا رکوع پڑھ کے ایک جگ پانی پہ دم کر لیا اور سب بچوں کو ایک گلاس پلا دیا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنے فرما بردار آپ کے بن جائیں گے، اور اللہ کی فرما برداری شروع کریں. کہیں نافرمانی ہو رہی ہو تو اسے دور کریں، کہیں نمازوں میں کوتاہی ہے، کہیں بیاج پہ کوئی پیسے تو نہیں لیے ہوئے، کہیں کسی سے قطع رحمی تو نہیں ہوئی ہے، کسی سے بولنا چھوڑ رکھا ہو، کسی رشتہ دار کو چھوڑ. یہ تمام وہ چیزیں جو اللہ کے غضب کو بلاتی ہیں. اگر ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے تو ہمارے بچے ہمارے فرما بردار یقینی طور پر انشاءاللہ. جی مبینہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے؟ مبینہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی اپنا نام بتائیے اور سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ یہاں ہمارے کام نہیں ہو رہا، کام میں پریشانی ہے. ہاں. اور ہمارے گھر میں سب جو تعلقات ہیں، جو سب رشتے دار ہیں، ان میں آپس میں نفرتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. سہیل صاحب کی والدہ فون لائن پہ موجود ہیں. جی سہیل. جی ٹھیک ہے، جو بھی ہے بہرحال بہن اپنا سوال بتائیے. وعلیکم السلام. جی بچی کی طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو سفید پانی کا. ٹھیک. جی مجاز صاحب بچی کے بارے میں سوال ہے. ہاں اس کے لیے جو میں نے بتایا 50 گرام چنے میں چھلکوں کے بھنے ہوئے وہ دیا کریں، اور پھٹکری کے پانی سے وہ مستقل استنجا کرے. پانی گرم کر کے رکھ لیں اور اس میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیں. جب بھی پیشاب کرنے جائیں تو وہ پانی لے کے جائیں ساتھ، اس سے استنجا کریں. انشاءاللہ انفیکشن ختم ہوگا، ان کی کمر کٹنی بند ہو جائے گی، کافی طبیعت ان کی ٹھیک ہو جائے گی. اور طاقت کے لیے انہیں ہلدی والا دودھ اور ایک چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، انشاءاللہ طاقت بھی آ جائے گی. انشاءاللہ. 2 سوال ہیں. ایک تو کام میں رکاوٹ ہے، کام نہیں بنتا. دوسرے آپس میں گھر والوں میں یا رشتہ داروں کے درمیان جو تعلقات ہیں ان میں بہت ساری خرابیاں ہیں، انبن ہیں، نفرتیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کاروبار اسی وجہ سے خراب ہو کہ اپنے تعلقات ضرور ٹھیک کر لیں، کیونکہ اللہ کو جو رشتے اللہ نے جوڑ کے بھیجے ہیں نا، انہیں توڑنا بہت ناپسند ہے. قرآن میں اللہ نے اس بات کو بار بار کہا ہے. تو اس لیے اگر ان کی عزت کم بھی ہوتی ہے، جھک کے ملنا پڑے، معافی مانگنی پڑے، چاہے اور رشتہ داروں کی غلطی ہو تو یہ خود معافی مانگ لیں، چاہے غلطی ان کی ہو، اور اپنے رشتے بحال کریں. اللہ سے دعا کریں، اگر مزاج نہیں ملتے تھوڑے ڈسٹینس رکھیں، مگر کم سے کم اپنے رشتہ داروں کو راضی کر لیں. اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے سورہ حشر کی 10 نمبر آیت جو ہے اس کا ورد کریں. انشاءاللہ بہت جلدی ان کے دل بدل جائیں گے اور وہ مان لیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے لیے انہیں چاہیے کہ 300 بار یا ذوالجلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر اور 40 بار آیت کریمہ اور 5 نمازوں کی پابندی کریں. بہت جلدی انشاءاللہ انہیں خوشخبریاں ملنے لگیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر دے.